آج ہر آدمی کہتا ہے اور ہر مسلمان کا ماننا ہے کہ شراب حرام ہے، شراب نجس العین ہے، ام الخبائث ہے، پلیتی اور نجاست کی بنیاد ہے، تو شراب حرام ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کو دیکھیں تو کچھ آیتیں نظر آتی ہیں جس سے شراب واضح حرام نہیں لگتی، تو پھر کیا مطلب؟ کیا شراب حرام نہیں ہے؟ میں قرآن کریم کی آیات پیش کرتا ہوں، ذرا سمجھیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت شراب کے لیے فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، شراب کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کچھ فائدہ تو ہے نا، اگر ہم شراب کے حکم کو حلال مان کے یہ آیت بنیاد بنائیں اور پینا شروع کر دیں، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آپ نشے میں ہو، شراب پی ہوئی ہو تو نماز نہ پڑھو۔ اس سے پتہ چلا نماز کے علاوہ ٹائم میں تو شراب پینا جائز ہو جائے گی۔ ہم کیا کریں میرے دوستو؟ جب آیات ایسی آتی ہیں تو سنت رسول سے روشنی لینی پڑتی ہے کہ یہ حکم کب کا ہے، کس لیے ہے، کس وقت کا ہے۔ اگر ہم حضور کی سنت کو نہ دیکھیں تو شراب تو جائز ہو جائے گی کچھ وقت کے لیے، ہم حضور کی سنت کو دیکھیں گے مسئلہ نکھر کے سامنے آئے گا۔ سنت رسول بتاتی ہے کہ جب شراب کو اللہ نے حرام کیا تو اکٹھا حرام کا حکم نہیں اتارا، بلکہ اس کے لیے دو حکم نرم، تیسرا حکم گرم اتارا ہے۔ بھئی وہ کیسے؟ اس وقت لوگ شراب کو کولڈ ڈرنکس کی طرح پیتے تھے، جیسے آج کل ہم کھانے کے بعد کولڈ ڈرنکس لینا اپنے لیے کوئی معیوب نہیں سمجھتے۔ اس وقت کھانے کے بعد دسترخوان کو خوبصورت کرنے کے لیے بطور کولڈ ڈرنکس شراب پی جاتی تھی، تو اس وقت فوراً ان کو چھڑوانا یہ آسان کام نہیں تھا، تو اللہ نے صحابہ کے مزاجوں کا خیال رکھا، صحابہ کرام کی طبیعتوں کا خیال رکھا، پہلا حکم اتارا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ اکثر بندوں نے پینا چھوڑ دیا اور مزاج بننا شروع ہوا کہ بابا شراب کو حرام کے پاس اللہ لے جائیں گے۔ کچھ دن گزرے، مزاج بنا تو پھر حکم اتار دیا۔ وہ حکم یہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے وقت میں نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کی اکثریت نے چھوڑ دیا کہ ہم تو 24 گھنٹے نماز کی تیاری میں ہیں، کبھی فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب، کبھی عشاء اور کبھی رات کے نوافل، اوے کب پیئیں گے، کب نشہ اترے گا؟ چھوڑ دو۔ اکثریت میجارٹی نے چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی حرام نہیں ہوا۔ پھر رب نے تیسرا، آخری اور فائنل راؤنڈ میں حکم اتارا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اے لوگو، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب مزاج چھوڑیے، طبیعتیں چھوڑیے، شریعت کو دیکھیے۔ شراب حرام ہے، نجس العین ہے، پلیت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ مزاج تو پہلے بن چکا تھا، جو دو چار نے پیا رکھا تھا حرام نہیں تھی، اب انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ شراب کی بوتلوں کو انڈیل دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک وقت بعد بھی اگر مدینہ میں آسمان سے بارش برستی، شراب کی بو تازہ دم ہو جاتی، صحابہ نے مٹکے انڈیل دیے، بوتلیں انڈیل دیں، شراب کو ضائع کر دیا۔ میری بات کا مطلب یہ ہے اگر قرآن کریم کی آیات دیکھیں، سنت رسول سے آنکھیں بند کریں تو شراب میں نرمی نظر آتی ہے، لیکن سنت رسول سے روشنی لیں تو قرآن کریم کے احکام کو واضح ہونا سمجھ آتا ہے۔ ہم نے آج عنوان اس لیے رکھا قرآن و سنت کہ ہم قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے آ رہے ہیں، لیکن کیسے سمجھیں، کیسے سمجھائیں، اس کے لیے طریقہ میرے پاک پیغمبر کی سنت کا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مثال دیکھ کر میں آپ کے ذہنوں کی تہ تک ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کرنا ہمارے لیے تعلیم قرآن کافی ہے، تعلیم قرآن کے بعد سنت کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ ایک روایت لائے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، قیامت سے پہلے جب لوگوں کے پیٹ روٹی سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ برگر فیملی بن جائیں گے،
کھاتے پیتے گھرانے ہوں گے، رج پج کے کھانا ان کو میسر ہوگا، دولت کی فراوانی ہوگی، کثرت ہوگی اس وقت مال و دولت کی، تو کچھ لوگوں کے اندر ایک فتنہ آئے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ فتنہ یہ ہوگا، ایک بندہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اور کہے گا میں قرآن مانتا ہوں، حضور کا فرمان نہیں مانتا، قرآن مانتا ہوں، حدیث نہیں مانتا، قرآن مانتا ہوں، سنت نہیں مانتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ، لوگوں میں یہ نہ دیکھو کہ تم تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہو اور کہو فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، اس کے پاس قرآن آئے اور وہ کہے جی نہیں میں نہیں اس کو جانتا، میں تو اس کے پاس حدیث آئے اور وہ کہے میں نہیں جانتا، اور وہ حدیث یہ ہو مما امرت بہ، میرا حکم ہو، او نہیت عنہ، یا میری منع ہو، وہ کہے میں نہیں جانتا میں قرآن مانوں گا۔ فرمایا یہ کام حدیث پاک کا انکار ایک فتنہ بن جائے گا۔ ہم اہل حق قرآن بھی مانتے ہیں اور حضور پاک کا فرمان بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے، حضور کے فرمان کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا